السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آئی اور میں افتخار شرازی۔ پروگرام کی میزبان مہر بخاری صاحبہ تعطیلات پہ ہیں اور اس ہفتے اس پروگرام کی میزبانی کی ذمہ داریاں میں ادا کروں گا۔ ناظرین، آج سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سب سے بڑی خبر کا۔ جس طرح 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کی ہوئی، اس کے بعد کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا خود اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے، اور کچھ اعلانات کیے جا رہے تھے وفاقی وزراء کی جانب سے، بالکل ویسا ہی ہوا۔ آج منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت مسترد ہونے پہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ اسی طرح کے ایک اور کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تارپور صاحبہ پر فرد جرم عائد کر دی گئی، اور اب 1 اکتوبر کو جے یو ایف اے کے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب کو نیب نے طلب کیا ہے ایسٹ بیونڈ مینز میں۔ ناظرین، آج کے دن ہم بحث کریں گے اس بات پہ کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کا جواب ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر جس تحریک کا اعلان اپوزیشن نے کیا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ آج اس گرفتاری کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک طویل پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنیادی طور پہ شہباز شریف صاحب کو اپنے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف کا ساتھ دینے کی جرم کی سزا میں گرفتار کیا گیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے پاکستان میں قانون اور انصاف کے نظام کے اوپر بھی بہت بڑے سوال اٹھائے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی لندن سے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی گرفتاری بنیادی طور پہ آل پارٹیز کانفرنس کی جو قرارداد ہے اس کی توثیق ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف جیسے کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ جیل کے اندر ہوں یا باہر ہو، اب حکومت کے خلاف تحریک چلے گی، اور اس طرح کے اوچھے کنڈوں سے اب اپوزیشن کو نہیں دبایا جا سکتا۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس سارے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ اپوزیشن کو دبانے کی ایک کوشش ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری جوال صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور سابق وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ لاہور سے ہیں یاسر ہمایوں صاحب، آپ صوبائی رکن اسمبلی بلکہ صوبائی وزیر ہیں آپ ہائر ایجوکیشن کا، اور آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ کراچی سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعلہ رضا صاحبہ، آپ صوبائی وزیر اور آپ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں۔ سب سے پہلے یاسر صاحب آپ ہی کی طرف آؤں گا میں، اور یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ سر یہ کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی گرفتاریاں ہوتی ہیں اس سے 1-2 ہفتے پہلے پی ٹی آئی کے رہنما یا صوبائی یا وفاقی وزیر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب چند دنوں میں کچھ گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ ایک طرف آپ یہ فرماتے ہیں کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور دوسری طرف جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ آپ کے علم میں ہوتا ہے، تو سر لوگ اس بات کو کیسے تسلیم کریں کہ ادارہ انڈیپینڈنٹ؟ جی، بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا۔ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پریڈکشن ہوتی ہے، آپ کو معاملات نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرف جا رہے ہیں، اور جو وفاقی وزراء بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کی ایک پولیٹیکل کہہ لیں کہ ویژن ہے، یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ ادروائز ان کو تو قطعاً یہ نہیں پتا کہ عدالتوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ عدالتیں بالکل انڈیپینڈنٹ ہیں، اور جس طرح میاں نواز شریف کو انہوں نے ایک باہر بھیج دیا یا ایک ان کے حق میں جب بات کی، یہ بڑا ایک برا ٹرینڈ ہمارے ملک میں آ گیا کہ اگر تو فیصلہ حق میں آئے، چاہے ہم ہوں یا دوسرے اپوزیشن ہو، دونوں طرف سے اسی طرح کی باتیں آتی ہیں اور عدالتوں کو کویسچن کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا غلط ٹرینڈ ہے۔ آپ اگر پاسٹ میں دیکھیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اپنا کیس لڑا بڑا ڈوبیس سرکمسٹانسز میں، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی لڑتی رہیں، لیکن آج تک کبھی انہوں نے سسٹم میں ڈاؤٹس کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بڑا برا ٹرینڈ ہماری میرا خیال ہے آگے ہے اب پالیٹکس میں بھی اور ڈیلی لائفز میں بھی۔ سر یاسر صاحب، ایک تو یہ کہ اس دور میں بھی کینگرو کورٹس کی ٹرم انہوں نے استعمال کی تھی، اور دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جو پولیٹیکل پریڈکشن ہے وہ معیشت کے بارے میں تو کچھ زیادہ درست ثابت نہیں ہوتی۔ خود پرائم منسٹر پاکستان نے کہا تھا کہ اگلے 6 ماہ میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یا بعد میں بھی وہ کہتے رہے کہ اب حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حالات آپ کو بڑی بہتر میرے سے پتہ ہے کہ جو کووڈ-19 وہ پریڈکشن تو ٹھیک درست نہیں ہو رہی، یہ پریڈکشن کیسے درست آپ کی ہو رہی ہے؟ کووڈ-19 آنے کے بعد جو انٹرنیشنلی اکانومیز ہیں وہ بالکل کریش کر گئیں، اور پاکستان ہے تو اللہ کا فضل سے کمپیریٹیولی اتنا برا حال نہیں ہے، -0.5% پہ ہے۔ کئی جو اکانومیز بہت اوپر تھیں وہ -5% تک جا چکی ہیں۔
اور عمران خان صاحب جو پریڈکٹ کر رہے تھے جب تب کووڈ کی سچویشن نہیں تھی اور ہم بڑے ایک اچھا ٹیک آف کی طرف دیکھ رہے تھے. انفارچونیٹلی یہ ہوا. اب آپ اس کو بالکل ایکویشن سے کووڈ کو تو نہ نکالیں نا اس وقت, اگر وہ اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ ختم ہو گیا. صحیح. چودھری جعفر اقبال صاحب, انفیکٹ اب اس گرفتاری کے بعد جہاں آپ لوگوں کی طرف سے ایک رسپونڈ ہے, وہاں پہ حکومت نے بھی رسپونڈ کیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی عدالتوں سے آپ کو ریلیف ملے, ضمانتیں ملیں, رہائی ملے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. جب آپ کی ضمانتیں مسترد ہو جائیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کہیں یہ حکومت اور نیب کا گٹھ جوڑ ہے اور وکٹمائز کیا جا رہا ہے. سر کچھ تو خیال کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ نہیں سر, بہت خیال کرنا پڑے گا. صحیح. اور اگر بہت خیال نہیں کریں گے تو پھر میں اور آپ اور سب لوگ آنے والی اپنی نسل کے مجرم ہوں گے. یقیناً, اس میں کوئی شک نہیں. عدالت اگر صحیح کام کرے تو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے اور غلط کام کرے تو اسے صحیح نہیں کہنا چاہیے. دونوں طرح سے یہ ذمہ داری ہے. آپ کسی جج کے اوپر بات نہیں کر رہے, فیصلے کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور فیصلے کے اوپر بات کرنا, اعتراض کرنا, میرا خیال اس کے اندر کوئی ایسی جرم والی بات نہیں ہے. اور پھر اگر آپ سیاق و سباق کو شامل کریں, ابھی آپ نے یاسر ہمایوں صاحب سے پوچھا, بھلے آدمی ہیں, تعلیم کا بڑا خیال رکھتے ہیں اور شاید اس لیے رکھ پاتے ہیں کہ سیاست میں اس طرح سے وہ نہیں کرتے جس طرح باقی بہت سارے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. تو جو پریڈکشن کرتے ہیں, جن کے بارے میں آپ نے کہا, جو وفاقی وزراء, انہوں نے نام لے دیا, اپنا نہیں کہا, انہوں نے نہیں کوئی پریڈکشن کوئی نہیں کی, تو جو کرتے ہیں وہ کسی کے کہنے پہ کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ جی گیٹ نمبر 4 سے یہ پیغام آیا, وہ بتاتے ہیں میں گیٹ نمبر 4 پہ جاتا ہوں. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا متحدہ اپوزیشن کی اے پی سی کے اعلامیہ کا. کوئی وزیر شام کو بیٹھ کے نہیں بتا سکتا چینی کہاں گئی, کوئی نہیں بتا سکتا آٹا کہاں گیا. ہاں, یہ آ کے خوشی سے بتاتے ہیں کہ جی 96 ادویات ایسی ہیں جن کی قیمت مجبوراً ہم مافیا سے لڑتے ہوئے بڑھانے جا رہے ہیں. اب مافیا کون ہے؟ عوام ہے جنہیں سستی مل رہی ہیں, آپ مہنگی کر کے کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ تو جو پریڈکشن وہ کرتے ہیں کسی کے بتانے پہ کرتے ہیں, اور اس میں یہ نہیں کہ صرف وہ ہیں, ان کی بات کی تصدیق ہوتی ہے. اگر آپ جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ہائی کورٹ بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا, وہ ویڈیو موجود ہے, کوئی چلا سکے نہ چلا سکے, لیکن ہم تو چلاتے ہیں. اور لیکن آج مریم صاحبہ نے تو پورے نظام پہ سوال اٹھایا, عدالتی صرف فیصلے کا ذکر نہیں کیا. نظام کو میں جو شوکت صدیقی صاحب نے کہا تھا وہ نظام ہی کا حصہ ہیں, جہاں سے بینچ بنوائے اور توڑے اور فیصلے آتے. اسی طرح جن صاحب نے فیصلہ کیا میاں محمد نواز شریف کا, ارشد ملک صاحب نے, ان کا بھی آپ نے دیکھ لیا, انہیں برطرف کر دیا ہائی کورٹ نے کہ یہ بندہ جج نہیں رہ سکتا, لیکن فیصلہ کیونکہ نواز شریف کے خلاف آیا تھا وہ رہنا چاہیے. اب وہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مسلم لیگ کا آدمی کہہ رہا ہے. اور پھر جناب چیئرمین نیب سر خواجہ سعد رفیق, ان کے بھائی, پھر جناب چیئرمین نیب, سر آپ کو ریلیف نہیں ملا. وہ جو درست بات تھی وہ کہی گی, جو درست ہوگی اسے کہیں گے. جہاں غلط, ایک جج خود کہتا ہے کہ نظام کہیں دباؤ میں کہیں نہیں ہے, یہ کوئی عجیب سی بات ہے. ایسے ہی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جو بات بڑی کھل کے کر لیتے ہیں. آپ ہی کی برادری سے لے لیں, وہ ایسے شوگر کوٹڈ بات کرتے ہیں کہ اب سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا چھپانا چاہ رہے ہیں. اور بہت سارے وہ بھی ہیں جو بات سیدھی کر دیتے ہیں. اب بات سیدھی کرنے والوں کو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ عدلیہ میں ہو, چاہے وہ انتظامیہ میں ہو, یا کہیں بھی ہو. اور وہ سچ بات پہ ملتا ہے سدا زہر کا پیالہ, جینا ہے تو جرت اظہار نہ مانگو. اب اے پی سی کا جواب نہیں تھا حکومت کے پاس, نہیں دے سکے. شیخ رشید صاحب کی بریکنگ نیوز آ گئی, پھر ان کا جواب عبدالغفور حیدری صاحب نے دیا تو ذرا خاموشی ہوئی, اور پھر اگلا یہ سوچا کہ بھئی ایسے کام نہیں چلتا. اب یہ جو تحریک چلانے جا رہے ہیں اس کو روکا ایسے جائے کہ لوگوں کو قید کیا جائے. آج وہ سلسلہ شروع ہو گیا. بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر نیب کے ریفرنسز ہیں, اور شہباز شریف صاحب حاضر ہوتے رہے, کوئی غیر حاضری نہیں ہے. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے شالا رضا صاحب کی طرف جائیں گے کہ جس خدشے کا اظہار چودھری اقبال صاحب بھی کر رہے ہیں کہ شاید یہ تحریک روکنے کی کوشش ہے, تو کیا یہی لوگ ہیں جو تحریک کی قیادت کر سکتے, اس کے بعد تینوں چاروں پارٹیوں کے اندر کوئی اور قیادت موجود نہیں ہے کہ جو تحریک کو آگے لے کے چلے, اور کیا واقعی یہ وجہ ہے یا چیزیں میرٹ پہ؟ اور ایک چھوٹی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شالا رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گا.
اگرچہ اپوزیشن یہ اب کہہ رہی ہے کہ شاید جو 20 ستمبر کو اعلان کیا گیا ہے کہ اب حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک چل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے، اس سے پہلے سینٹ کے چیئرمین کے خلاف جو تحریک اعتماد تھی اس کے اندر اپوزیشن نے کیا کر لیا، یا ایون بہت کچھ قانون سازی ہوئی اس میں اپوزیشن نے ایسا کیا کر لیا. تو حکومت تو کہہ رہی کسی قسم کو کوئی خوف نہیں ہونے، رادر یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے تو کیوں ان کو خوف ہو کس بات کا. اور یہ معاملات تو سارے بڑے عرصے سے عدالتوں میں چل رہے تھے، اور اگر اب فرد جرم عائد ہو رہی ہے یا گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو کیوں اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت ایسا کروا رہی ہے؟ اچھا، حکومت جو کہہ رہی ہے کہ اسے کسی کا خوف نہیں ہے تو واقعی اسے خوف خدا بھی نہیں. خورشید شاہ صاحب کو 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. سب جانتے ہیں کہ اسپیکر صاحب جو ہیں ان کو اس طرح لایا گیا تھا جبکہ ان کا اگلے دن کراچی کا ٹکٹ تھا کہ وہ جیسے پتہ نہیں کتنے بڑے مجرم ہیں، ابھی تک ریفرنس داخل نہیں ہوا. ان کے گھر میں گھس کے مردوں کو نکال کے 7 گھنٹے ان کے خواتین کے ساتھ جو ہے گھر کی تلاشی یہ سب، اور ان کے ساتھ مس بیہیو کیا گیا تھا. مفتاح اسماعیل کا بھی سب کو پتہ ہے. اگر نون لیگ کے لوگوں کا نام لوں تو سعد رفیق والوں کا بھی سب کو پتہ ہے. 6 مہینے آصف علی زرداری صاحب اور فریال صاحبہ نے بغیر کسی ریفرنس کے گزارے. پھر میڈیکل گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ سے ان کو ضمانت ملی. تو کوئی خوف خدا ہے یا نہیں؟ کوئی شرم ہے یا کوئی حیا ہے؟ تو شہر صاحب یہ تو سارا اسی قانون کے تحت ہو جو نیب کا قانون ہے، پی ٹی آئی کو یہ کوئی قانون نہیں. اب آپ کیوں کس سے یہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ کوئی قانون نہیں ہے. اگر یہ قانون ہوتا تو سپریم کورٹ، میں تو بات ہی نہیں کرتی پی ٹی آئی کے وزیروں کی کہ وہ کس طرح سے آ کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی پکڑا جائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا، اور پھر اسی طرح ہوتا ہے. میں تو بات ہی نہیں کر رہی ان اینالسٹ کی جو کل تک پی ٹی آئی کی طرف تھے لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ ایک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. اور میں تو بات نہیں کر رہی عوام کی جو کہہ رہے ہیں ایک طرفہ احتساب ہو رہا ہے. میں تو آنریبل سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہوں جہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب وہ ادارہ ہے جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور اپوزیشن کا آرم ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور جو کہ ایک طرفہ کر رہا ہے. تو واقعی خوف خدا نہیں ہے. اب رہی بات ہماری، مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ اپوزیشن میں سے نواز شریف صاحب کے علاوہ، اور یہ تو پی ایم ایل این کے ہیں، پیپلز پارٹی کا کون باہر ہے؟ سب فیس کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے بندے. نیب کے قانون میں 90 دن رکھ سکتے ہیں، خورشید شاہ 1 سال سے بند ہیں. اب آپ نے اپنی تسکین بڑھانے کے لیے 180 دن کر لیے، وہ اس سے بھی زیادہ 365 دن سے بند ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ واقعی انہیں خوف نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساری طاقتیں ایک پیج پر ہیں، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا بھی ان کے ساتھ اس پیج پہ ہے. ایسا نہیں ہے، رسی دراز ہو رہی ہے. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم سب فیس کر رہے ہیں، ہمیشہ فیس کیا. عدالتوں کی جہاں تک بات ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا سیاسی مرڈر جو ہے وہ کلنک ہے. اور اسی طرح جو ہے یوسف رضا گیلانی کو سزا جو تھی وہ غلط فیصلہ تھا. پی ٹی آئی کے فواد چودھری بیرسٹر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. اسی طرح میمو گیٹ میں جو کام ہوا تھا اس پہ تو بار بھی چلا اٹھا تھا کہ یہ یک طرفہ ایک طریقہ کیا گیا ہے، اس میں دونوں فریق کو ایکول رائٹس نہیں دیے گئے. تو سب دیکھ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو آپ بند کر دیں گے، لیکن کیا یہ خبر آپ روک لیں گے؟ گو کہ آپ کا پورا میڈیا پہ پابندی ہے اس وقت، تحریر پہ، تقریر پہ، خیالات پہ بس نہیں لگا سکتے. کیا آپ یہ روک لیں گے کہ پاکستان مہنگائی میں پہلے نمبر پہ آ گیا؟ کیا آپ یہ اس بات کو روک لیں گے کہ آپ خود مافیا ہیں اور آپ نے 500% اب تک دواؤں کی قیمت بڑھا چکے ہیں؟ کیا آپ چینی اور آٹا مافیا کے آگے برابر میں آپ نے ساتھ نہیں بٹھایا؟ آپ نے سزا میں ان کی وزارتیں چینج کر دی. لیکن شہر یہ کو مافیا یہ 2 دنوں میں تو نہیں بنے نا. یہ مافیا تو اس وقت بھی تھے کہ جب آپ کی حکومت تھی، اور 12 سال سے تو آپ بھی سندھ میں بیٹھے ہیں نا. وہاں پہ کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ وہاں پہ تو صورتحال ایسی ہے جیسی باقی ریسٹ آف دا کنٹری میں ہے. میں یہ بات آپ سے کروں کہ سندھ کے ہاسپٹل سب سے اچھے ہیں. سندھ میں ہم نے روڈ انفراسٹرکچر بنایا تھا. آج یہ حالت ہے اس ملک کی کہ سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، سندھ میں ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. وفاق نے 1 پائی کی مدد نہیں کی ہے. آج بھی سندھ میں عامر ڈوگر سے پوچھیں،
عامر ڈوگر سے پوچھے انہوں نے اپنے یہاں کس کا علاج کرایا ہے سندھ کے ہاسپٹلس میں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سندھ کو تو اس کا حصہ ہی نہیں دیتے یہ. اور یہ حکومت تو ایسی آئی ہے جس نے وفاق کے منصوبے جو وفاق کے چل رہے تھے وہ بھی روکے, اور جو وفاق اور پروونس کے منصوبے تھے K4 اور S3 اس کے بھی پیسے نہیں دیے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ صورتحال جو اس وقت ہے وہ مہنگائی عروج پر ہے. اور معیشت کو جو یہ کہہ رہے تھے میرے بھائی پچھلے سال آپ نے 1.9 کر دیا تھا GDP, اور کووڈ آیا ہے مارچ کے آخر میں, اور آپ نے معیشت اس دفعہ نیگیٹو پہ پہنچا دی. ملک میں جنگیں لگیں, کبھی نیگیٹو پہ نہیں گئی. یہ میں بتانا چاہتی تھی آپ کو, تو یہ آپ یاد رکھیں. سوری یاسر صاحب, آپ طرف آؤں گا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو نیب کے قانون کے حوالے سے کنسرنز ہیں, بہرحال کسی زمانے میں خود عمران خان صاحب کے بھی یہ کنسرنز تھے, اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے اندر ایک الگ سے ادارہ بنایا, اگرچہ بعد میں اس کے اوپر آپ نے تالے لگا دیے. اسے ایڈریس کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ اور پھر شیخ رشید صاحب آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ دسمبر تک یا جنوری تک پھر جھاڑو پھرنے والا ہے. تو آپ کی پریڈکشن بھی ایسی ہے, اور یہ پریڈکشن ہے یا کہیں سے اطلاعات آ رہی ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ شیخ صاحب تو اپنی پریڈکشنز کرتے رہتے ہیں, وہ ایک خود پارٹی کے ہیڈ ہیں, تو ان کے بارے میں گفتگو نہیں کروں گا. جہاں تک نیب کی بات ہے تو وفاقی کابینہ کا حصہ ہے سر, کمال کرتے ہیں وہ بڑے, وہ کہتے ہیں میں پرائم منسٹر کا خاص مشیر ہوں, آپ کہتے ہیں وہ پارٹی تو ان کی ہے نا اپنی, اور ان کی پریڈکشنز کئی صحیح ہوتی ہیں کئی صحیح نہیں ہوتی ہیں. آپ بہتر جج ہیں, میں کیا کہوں اس کے بارے میں. میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عدالتی نظام ہے اس پہ کوسچن مارک, جب آپ کے حق میں فیصلہ ہو, جو پہلے میں نے بات کی ریپیٹ کروں گا کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو عدالتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, خلاف ہو, یہ پروسیس کوئی آج ہم نے تو شروع نہیں کیا. آپ نے نیب کی بات کی, نیب کے ہم نے بنایا, نیب کے قوانین کوئی ہم نے بنایا. احتساب بیرو کس نے شروع کیا تھا 90s میں, اور اس میں جو جھوٹے کیس تھے اور سچے کیس تھے ان کو مکس کس نے کیا تھا؟ یہ جھوٹ اور سچ کی جو ملاوٹ ہے اس کی ذمہ دار تو نون لیگ ہے. سٹارٹ انہوں نے کی اور 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی. اگر ان کو احساس ہو گیا تھا کہ غلط ہو گیا تو ٹھیک بھی کر سکتے تھے. ابھی تو بڑی ایک تھن سی میجورٹی کے ساتھ ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے, اور جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بجائے کسی پازیٹیو ریفارم کے یہ ایسے ایجنڈا آئٹمز لے آتے ہیں جسے صرف ان کو NRO کی طرف جو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمایوں, اگر یاسر صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چیزیں میرٹ پہ ہو رہے ہیں, تو مریم نواز صاحبہ نے جو آج ایک سوال اٹھایا ہے کہ اگر قانون سب کے لیے برابر ہے تو پھر اس شخص کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے کہ جن کی 99 کمپنیز ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا یہ کنسرن اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ پھر چیزیں میرٹ پہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جن کیسز کو یہ فیس کریں یہ بنے کب ہیں, کائنڈلی ذرا اس کو بھی اسٹڈی کر لینا. یہ تو آپ ایک عوام میں بات کر دیتے, وہ تو ریسنٹلی کمپنی بنانا تو کوئی جرم نہیں ہے, اس کے تحقیقات ہوں گی, کوئی غلط چیز نکلے گی, کوئی فرد جرم عائد ہوگا تو کیس چلے گا نا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو کیسز پانی کا کیس بھی تو ابھی چلا ہے نا سر, باقی بہت سارے کیس ہیں جو اب دائر ہوئے نا سر, بہت سارے کیس تو آپ کی یہ جو ایسٹس بیونڈ مینز والی بات ہے, یہ ہم تو چھوٹے سے تھے تو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہوتے تھے, تو تب سے ہمیں پیپلز پارٹی نے ہی بتائیے کہ نو ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں. اور ابھی اپنا نیریٹو پیپلز پارٹی نے چینج کیا اور پنجاب میں اپنا جو ووٹ بینک لوز کیا ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نیریٹو 1985 سے چلا آ رہا تھا پیپلز پارٹی کا, اس کا انہوں نے بالکل جو یو ٹرن کہتے ہیں یہ ہمیں, تو یو ٹرن تو انہوں نے لیا اور جس وجہ سے اپنا ووٹ بینک لوز کر گئے. باقی بات اکانومی کی کر رہے ہیں, تو اکانومی قرضے لے کے جو اکنامک بیساکھیوں پہ کھڑی ہوتی ہے اکانومی, جب آپ اس کی کیش کی انڈکشن اس میں بند ہوتی ہے تو اکانومی ایک دم نیچے چلی جاتی ہے. اگر اس کی کوئی سالڈ بیس ہوتی تو بالکل کبھی یہ کرمبل نہ کرتی. کوئی گورنمنٹ ایک سال میں اکانومی نہیں گرا دیتی, یہ لانگ ٹرم پالیسیز کا افیکٹ ہوتا ہے. جس نے تھوڑی سی بھی اکنامکس پڑھی ہے اس کو اس چیز کی سمجھ ہوتی ہے. صحیح. لیکن چوہدری صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے میں پروڈیوسر سے کہوں گا کہ ایک سارٹ چلا ہے جو بار بار کی جاتی تھی چوہدری صاحب کہ نون لیگ کے اندر 2 بیانی ہیں. آج اس کی تصدیق مریم نواز صاحبہ نے کی. پہلے وہ سن لیں تو اس کے بعد میں آپ کو سوال کرتا ہوں. جی پروڈیوسر صاحب. مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی, بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. شہباز شریف صاحب نے, ان کی ایک ذاتی سوچ ہے, 30 سال سے ہے, 40 سال سے ہے, وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. تو صاحب 2 طرح کے بیانیے ہیں, اور آج مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف بہرحال مفاہمت کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. تو سر اگر جو سیاست میں پورا سچ نہیں بولا جاتا, لیکن تھوڑا تو بولنا چاہیے نا کہ ہاں ایسا ہے کہ بیڈ کاپ مجھے ویسے آپ جیسے سنجیدہ آدمی سے یہ توقع نہیں تھی کہ ابھی آپ نے سن لینا ابھی آپ نے الفاظ سنے ہیں
مریم بی بی کے کہ مسلم لیگ نون میں مختلف خیال کے لوگ ہیں. یقیناً، لیکن ٹھیک ہے؟ ساتھ میں وہ کہہ رہی ہیں سن کہ لیں نا، جی سن جی لیں. بیانیہ کیا ہے میاں نواز شریف کا؟ دیکھیں ہر پارٹی کے اندر مختلف سوچ ہوتی ہے، یہی جمہوریت ہے. یہ کوئی فوجی کور کمانڈرز کانفرنس یا کوئی وہ یونٹ کی ڈرل پریڈ نہیں ہو رہی کہ ہوشیار آسان باش. صاحب فرما رہی ہیں بیانیہ کہ میرے اور میاں صاحب کے بیانیے یہ اگلا فکرہ ہے، یہ اگلا فکرہ ہر ہے. کسی کے بس میں یہ نہیں ہے. آپ سارا سنائیں تو انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں سب سے پہلے شہباز شریف صاحب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. اور پچھلے 4 دنوں کے اندر شہباز شریف صاحب نے 2 دفعہ کہ میں نواز شریف اور پاکستان کے ساتھ ہوں. اور ایک دن ایسا نہیں آیا مسلم لیگ نون کی سیاسی تاریخ میں کہ میاں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف کے کسی بھی فیصلے سے ایک لمحہ بھر بھی پیچھے ہوں. بیانیہ ایک ہے، آراء مختلف ہیں. آراء اس وقت ہوتی ہے جب آپس میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں. جب آراء کے بعد ایک فیصلہ ہو جائے ڈسکشن کے بعد تو وہ بیانیہ ہے. تمام فیصلے آج تک میاں محمد نواز شریف نے کیے مشاورت سے، اور جو فیصلہ کر لیتے ہیں سارے اس کے اوپر چلتے ہیں. یہ بات کہی ہے مریم نواز صاحبہ نے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ اختلاف رائے پارٹی کے اندر کرتے ہیں، ہاں وہ دن بتا دیجئے، وہ فیصلہ بتا دیجئے، وہ وقت بتا دیجئے جس دن شہباز شریف صاحب ہوں، شاہد خاقان صاحب ہوں، خواجہ آصف صاحب ہوں، احسن صاحب ہوں، خواجہ سعد رفیق صاحب، لمبی فہرست ہے. مجھ تک آ جائیے کہ کہیں کسی نے ڈاما ڈول کسی کو دیکھا ہو. لیکن چوہدری صاحب بہرحال یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جس طرح کا بیانیہ لے کے نواز شریف صاحب چلتے رہے اس طرح کے سٹیٹمنٹ ہمیں بہرحال شہباز شریف صاحب کے منہ سے سننے کو یا تو ملی نہیں ہے یا بالکل اسے اگر گستاخی نہ سمجھیں. آپ کسی ٹی وی کے اوپر اسی ادارے سے منسلک 7-8 اینکر پروگرام کرتے ہیں، ہر ایک کا لب و لہجہ اپنا ہے، الفاظ اپنے ہیں، باڈی لینگویج اپنی ہے. اگر آپ کہیں کہ سب کی ایک ہوگی، ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوگی نا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنا مزاج دیا ہے. بات یہ ہے کہ وہ فیصلے جو انتظامی صلاحیتیں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے وہ پارٹی میں کسی اور کے پاس نہیں. اب کہیں جی انتظامی طور پہ سارے شہباز شریف صاحب ہوں، تقریر سب کی میاں نواز شریف جیسی ہو، ایسا نہیں کہیں ممکن نہیں ہے. کوئی ایک جگہ بتا دیجیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، آ جائیں گے شالا رضا صاحب کی طرف، اور وہی بات کہ کیا تحریک کا کیا ہوگا، جو اپوزیشن کی تحریک ہے کیا اسی شد و مت کے ساتھ چلے گی یا اس میں کہیں ہمیں ایک وہ شد و مت نظر نہیں آئے گی جو جس ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شالا رضا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. کیا لگتا ہے اب آپ کو اپوزیشن کی تحریک کا مستقبل؟ فرد جرم عائد ہو چکے آصف زرداری صاحب پہ بھی، شہباز شریف صاحب گرفتار ہو چکے ہیں. 1 اکتوبر کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اب طلبی ہے نیب میں. تو اگر مین لیڈرشپ چلی جاتی ہے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد وہ شدت نہیں رہے گی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی اس تحریک سے؟ اچھا دیکھیں، ایک انڈین مووی تھی ایک دن کا سی ایم، تو ایک دن کے آرمی کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں، اگلے دن گو کہ وہ فلاپ ہو کے اتر گئے، انہوں نے کہا میں نہیں ہوں ترجمان، تو انہوں نے جھاڑو پھرنے کی بات کی ہے. جھاڑو تو ان کی ترجمانی دسمبر تک جھاڑو پھر جائے گا. جھاڑو تو پہلے ان کی ترجمانی پہ پھری ہے. تو ٹھیک ہے کہ آپ ہر حکومت میں رہے ہیں، آپ اپنی ایک پارٹی ہے، آپ اس کے سربراہ بھی ہیں اور آپ ہمیشہ سولو پروگرام کرتے ہیں. ابھی آپ اتنے آگے نہیں آئے کہ ترجمان بن جائیں. تو بہرحال جہاں یہ حال ہو، تو یہ گلگت بلتستان کے الیکشن اور یہ جو تحریک ہے، جب اے پی سی ہو رہی تھی آپ دیکھ رہے تھے 45 کے 45 ترجمان جو تھے یا 50 کتنے مجھے تو پتہ بھی نہیں، وہ سارے ٹی وی پہ تھے. تو بات یہ ہے کہ کیا کسان خوش ہے؟ کیا مزدور خوش ہے؟ کیا محنت کش خوش ہے؟ کیا انڈسٹریلسٹ خوش ہے؟ کیا عوام خوش ہیں؟ کیا یوٹیلیٹی اسٹورز پہ چیزیں سستی مل رہی ہیں؟ کیا عام اشیاء لوگوں کو پہنچ میں ہیں؟ نہیں ہے. تو تحریک تو خود ہی چل پڑی ہے، صرف اس کو ایک رہبری کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جتنا بھی گرفتار کر لیں لوگوں کو، لوگ خود نکلیں گے اور نکلنے والے ہیں. اور کل ہمارا جو ہے گیس آفس جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، اس کے سامنے ہمارا مظاہرہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ گیس پر حق ہمارا ہے، کیونکہ ہمارا صوبہ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے، لیکن ہمیں گیس عام کنزیومر کو بھی نہیں لیکن مل شالا رہی ہے. صاحب خود وہ کہتے ہیں، مولانا صاحب نون لیگ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں،
नून लीग पीपल्स पार्टी को शक की निगाह से देखती है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो, अगरचे जिस तरह हालात आप बता रही हैं वैसे हैं, लेकिन हमने तो ये देखा है कि माजी में भी कुछ ज्यादा अच्छा इंप्रेशन शो नहीं किया अपोजिशन ने। मैं इसका जवाब देना चाह रही हूं। सादिक शंजरानी साहब के खिलाफ तहरीक मैं इसका जवाब बाकी देना मामलात हो। जी जी मैं इसका जवाब देना चाह रही हूँ। देखिए, एहतजाज के जमहूरियत में मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं, पार्लियामेंट में एहतजाज और सड़क पे एहतजाज, मुख्तलिफ तरीक़े से एहतजाज। हमने पार्लियामेंट में एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन हमने ये देखा कि लोगों के ज़मीर ज़िंदा कर दिए गए किसी तरीक़े से, और वो कामयाब नहीं हुआ। तो कुछ लोगों के ज़मीर ज़िंदा करके आप एक पार्लियामेंट में तो एहतजाज को अपने तौर पर नाकाम कर सकते हैं, लेकिन सारी आवाम तो ज़िंदा ज़मीर नहीं होगी ना। मरियम साहबा हो गए, मरियम साहबा लोग मुर्दा हो गए हैं, खाने को नहीं की बात कर रही हैं, लाख मार्च की बात कर रही हैं, पार्लियामान से तो बाहर आ गई हैं वो। जी, मैं आपसे बता रही हूँ कि हम सारे ऑप्शंस में जाएंगे और हम बिल्कुल खड़े हैं। जो जो कॉल होगी उस पे सब निकलेंगे। जैसे मैंने कहा कि कल पहला मुजाहरा है, और कराची के चैम्पियंस से, जो कि अपने आप को कराची का ठेकेदार कहते हैं, उनसे भी अपील है कि आपके घरों में भी गैस नहीं आ रही, वफाकी हुकूमत से एक दो वजारतों के चक्कर में पीछे ना रहें, आ जाएं हमारे साथ मिले। ये फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो है वो फिरदौस शमीम नहीं, हम तो मुजाहरा कर रहे हैं ना, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक दिन बात की थी, अगले दिन सॉरी कर ली। अच्छा, दूसरी बात, एक बात इन्होंने की थी, ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ऑपोजिशन में, हम सब के नैरेटिव वाकई मुख्तलिफ हैं। हम जो हैं वो हमारा जो कुछ पॉइंट्स हैं ऑपोजिशन के, उस पे हम मुत्तफ़िक़ हुए हैं मिनिमम पॉइंट्स पे। हम इलेक्शन में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, हम जो हैं एक सीट टू सीट कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, और हमारा एक दूसरे से मुकाबला होगा। हम इस वक्त जो है महंगाई, बेरोजगारी, आपकी खारजा पॉलिसी जो नहीं है, इन सब पे और मेरे ख्याल में हुकूमत को गिराने के ऊपर बहरहाल आप मुत्तफ़िक़ है। यासिर हुमायूं साहब, इनफैक्ट अगर हम देखें तो 2014 का धरना पीटीआई का बड़ा रास्ता दिया उस वक्त की हुकूमत ने कोई रुकावटें नहीं डाली, और आप बिल्कुल पार्लियामान के सामने भी बैठे रहे, तो हमने कम से कम डंडे चलते नहीं देखे वहां पे। तो अब भी कहा यह जाता है कि जमहूरियत में अपोजिशन का एहतजाज करना हक है, तो अब इस हक को तस्लीम करेंगे, और अगर इस तरह की कोई मूव चलती है तो किसी ज़माने में तो खान साहब ये भी कहते रहे कि कंटेनर वो प्रोवाइड करेंगे। तो अभी भी आप उसी अपने नुक्ते पे कायम है, या कोई पकड़ धकड़ होगी और रुकावटें डाली जाएंगी? कह रहे हैं जमहूरियत में एहतजाज का हक तो होता है, और पुरअमन एहतजाज का तमाम पार्टीज़ को हक है, और बेशक वो करें। मेरा नहीं ख्याल कि हमें बिल्कुल ना उनको रोकेंगे ना रोकना चाहिए। ऑब्वियसली अगर कोई तोड़ फोड़ हो रही हो तो उसको तो रोकना चाहिए। वो अगर ये पार्टी पीपल्स पार्टी की रवायत नहीं रही, ऐसा कभी नहीं किया इन्होंने, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको रोका जाएगा। नून लेके भी रवायत नहीं रही सर, नून लेके की तो खैर उनके पास तो कैपेसिटी नहीं थी कभी। तो खैर एनीवेज, जो आपने सवाल पूछा कि बिल्कुल मैं उसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है कि डेफिनेटली दे हैव ऑल द राइट। बाकी जो मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा ने बात की कि लोग अनॉयड हैं, पॉवर्टी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इन चीज़ों से अगर लोग इतने अनॉयड हैं तो इनको निकाल के दिखा दें सड़कों पे। मेरा ख्याल है कि लोगों को एक उम्मीद की तरह नज़र आ रही है इमरान खान की सूरत में, और कोई ये तमाम प्रॉब्लम्स के बावजूद लोग अगर लीडरशिप देख रहे हैं तो वो इमरान खान की शक्ल में देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इन प्रॉब्लम्स उनको निकालना भी इमरान खान ने। मैं ये समझता हूँ, ज़ाहिर है आई हैव राइट टू माय ओपिनियन। मुझे लगता है हुकूमत स्नो वाइट पढ़ती रहती है। चलो अब थोड़ा सा शैला रज़ा साहब की तरफ चलते हैं। शैला रज़ा साहब, एक ऑप्शन अब इस्तीफों का भी है, और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी शायद सिंध की गवर्नमेंट नहीं छोड़ेगी और ना ही वहां से इस्तीफे देगी। तो कोई डेलिब्रेशंस हुई हैं पार्टी क़यादत में कि अगर ये आखिरी ऑप्शन लिया जाता है तो उसके लिए पीपल्स पार्टी तैयार है, क्योंकि बातें हो रही हैं। खान साहब ने कह दिया है कि अगर आप इस्तीफे देंगे तो ज़िमनी इलेक्शन होंगे जी, पार्लियामान कहीं नहीं जाने वाली। खान साहब ने अभी तक केपी में जो है बल्दियाती इलेक्शन तो कराए नहीं, कब की ख़त्म कर दी, पंजाब में भी ख़त्म कर दी। यहाँ के इलेक्शन की बड़ी जल्दी है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन की वजह से थर थर काँप रहे। शहजाद अकबर जैसे तर्जुमान कहते हैं कि PMLN का क्या स्टेक था गिलगित बल्तिस्तान में, भूल गए कि उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है। तो खान साहब को तो आप छोड़ें,
اب تک تو ان کو اصل سوال کا جواب تو دینا شالا رضا صاحب، اس کا بھی میں دے رہی ہوں، اس کا بھی دے رہی پیپلز پارٹی ہوں. اچھا، کمیٹی جو ہے وہ بیٹھے گی، فیصلے کرے گی، اس میں جو بات ہوگی اس کے حساب سے چلے گی. میرا اتنا قد نہیں ہے کہ میں رہبر کمیٹی میں ہوں یا اس طرح کے بیان دے دوں، لیکن جب ایک چیز بنی ہے، ایک اے پی سی ہوئی ہے، آگے چلے گی تو اس حساب سے فیصلے ہوں گے. اور میں صرف یہ بات کہنا چاہ بھی رہی تھی، کافی دیر سے آپ نے بات کی، یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کو ہیڈ جو ہے وہ وزیر اعظم کرتے ہیں. وہ اگر ڈائیلاگ پہ یقین نہیں کرتے، وہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو نیشنل سیکیورٹی پہ لے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، نہیں چل سکتے، تو وہ ایک ناکام ہے، وہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے. تو ان کو جو ہے وہ جب یہ نیشنل سیکیورٹی کی تھی تو اس کو ایسے کیوں پیش کیا گیا کہ کیا بلاول صاحب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کمیٹی کو ہیڈ کون کرتے، اور جب وہ اجلاس میں جا رہے تھے تو کیا اس وقت انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا ہے؟ اور اگر ان کے پاس یہ آپشن تھی کہ اس میں شریک نہ ہوتے، تو آپ شریک بھی ہوئے ہیں، گفتگو بھی ہوئی ہے، اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی کو ہیڈ کوئی اور کرتا تھا اور اس کی صدارت کسی اور نے کی. یہ تو ہم تو نیشنل سیکیورٹی کے نام پر اس وقت بھی شریک ہوئے تھے جب ہم یہ سمجھتے تھے کہ طالبان سے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، اور ہم آج بھی اس پہ قائم ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں ہم ہمیشہ آتے ہیں، آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اس میٹنگ کو اس طرح سے کیوں پیش کیا گیا جیسے اپوزیشن نے کسی خاص وجہ سے ملاقات کی تھی. اور میں اس دن جو آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی کہ انہوں نے میٹنگ کی، میں اس دن سوئی ہوئی تھی، میں نے نہیں لائیو دیکھی تھی. میں سمجھی کہ کچھ ایسی بات کر دی ہے نواز شریف صاحب نے، تو جس کی وجہ سے اتنی کوئی تڑپل مچی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو میں حیران ہوں کہ اتنی ساری باتیں عمران صاحب کرتے ہیں جس کی دلیل انہی کے ویڈیو کلپس ان کو دی جاتی ہے. اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قرضے کی بھی بات کی تھی، جو 2 سال میں انہوں نے قرضہ لیا ہے، اتنا تو کسی گورنمنٹ نے نہیں لیا، اور کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. ایک کا قرضہ، دوسری طرف سے قرضہ اٹھایا، ایک کا قرضے کو واپس کر دیا، دوسری طرف سے پھر وہ اتنا ہو گیا. تو آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے قرضے لیے، جو IMF کے پاس گئے، انہیں خودکشی کرنی چاہیے ابھی، جو ان کا وعدہ تھا. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. وقت کا پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. افتخار شیرازی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.